جی جی مفتی صاحب، میرا سوال مطلب یہ ہے کہ جی یہ جو دبئی میں گورنمنٹ کی طرف سے جو لاٹری نکالی جا رہی، کیا وہ اسلام میں حرام ہے حلال ہے؟ کیونکہ میں بہت نے سارے پہلے میرے بھی لوگ. یہ سوال نہیں لوں گا. یہی سوال. اچھا، میرا دوسرا سوال یہ مجھ سے، یہ گھر میں ایکچولی بہت پرابلم ہو رہا. ہمارے نانا تھے جس کا انتقال ہو گیا، وہ انہوں گر گئے تھے سیڑھیوں پہ سے تو مار لگا، پیرالائز ہو گئے تھے، مطلب اسپائنو ملیشیا ہو گیا تھا ان کو، اسپائنل کارڈ کمزور ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے پیرالسس ہو گیا تھا. لیکن مرنے سے پہلے، مرنے کے دن وہ بولے تھے کہ میرے کو اثرات نظر آ رہے، پرانے خیالات کے تھے تو ایسا بولے. تو ہمارے گھر میں بھائی ہے، وہ بولے کہ یہ بلیک میجک ہو سکتا ہے اور بلیک میجک کا علاج کروانا چاہیے، لیکن ہم لوگ کرائے نہیں، کا انتقال ہو گیا. تو بھیا کو یہ ہے کہ مطلب بہت مسئلہ کر رہے ہیں کہ بلیک میجک کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی، علاج کروانا چاہیے. بلیک میجک کے سوال بھی آنے لگے آپ کے پاس. مطلب خان صاحب تھوڑا سا ہم سے وہ سوال کریں جو ہم سے ریلیٹڈ ہو. دیکھیں ان کا، اچھا ایک منٹ میں، آپ نے سوال کیا جب ان کو وہ اثرات نظر آئے تو اسی دن ان کا انتقال ہو گیا، اور جبکہ ان کو بیماریاں بھی تھی بہت ساری. جی صحیح ہے، ہاں بہت تو سارے بیماریاں پیرالائز ہونے سے. آپ اپنے بھائی کو کہیں کہ کوئی بلیک میجک وغیرہ کچھ نہیں ہے، ایک فطری موت ہے، اور ایسا انسان کو جو مرنے والا ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بعض مرتبہ محسوس کرتا ہے. اس کا تعلق بلیک میجک وغیرہ سے کچھ نہیں ہے. یہ سب سپرسٹیشس چیزیں جو ہیں ان کو نکالیں. جی مطلب بلیک میجک سے ڈیتھ نہیں ہوتی. وہ میں ان کو یہ ویڈیو سناؤں گا آپ کا، تو شاید کچھ سدھار ہو جائے گھر میں، مطلب بہت پرابلم انشاءاللہ ہو رہی. ٹھیک ہے، چلیں جزاک ٹھیک اللہ. ہے. ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی آواز آ رہی مفتی صاحب صحیح میری؟ جی آ رہی ہے، فرمائیے. سبھی حضرات ہم سننے والے کو. اچھا مفتی صاحب، آج کا جو آپ نے ٹاپک چنا ہے بہت بہترین ہے. کافی اعتراض کرتے ہیں اس پہ لوگ، تو اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس بھی ہے، ہمارے دو ہندو بھائی دوست ہیں، تو اس سے کچھ ایکسپیرینس ہمارے پاس بھی ہے، تو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ چیز. جی ایک ہمارے ساتھ میں ہیں جو مطلب کہ وہ بھی ہندو ہیں، تو وہ کافی ایجڈ ہے، سمجھ لیجیے لگ بھگ 55-60 کے ہوں گے، تو ان کو شوگر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جس کی وجہ سے وہ استنجا کرتے ہیں تو دھوتے نہیں جیسے ہندوؤں میں عام رواج ہوتا ہے، تو ان کو لہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ان کیا کی ہوتی ہے؟ اہلیہ بولی کہ لہر ہوتی ہے، جلن جیسے ہوتی ہے، کچھ جلن. قطرات اچھا رہ جلن جاتے ہوتی ہے، اوکے ہاں. ہیں. جی تو کچھ قطرات اندر رہ جاتے ہیں نا، جس کی وجہ سے ان کو جلن ہوتی ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ شوگر ہونے کی وجہ سے ایسا ایسا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کی بیوی ان کو بولی تھی کہ آپ جہاں رہتے ہیں، میں ویسے گلف میں رہتا ہوں، تو ان کی بیوی ان کو بولی تھی کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پر مطلب کہ آپ دھو بھی سکتے ہیں آرام سے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو پانی کا انتظام ہے، دھو لیا کیجیے. لیکن وہ شاید اس لیے نہیں دھوتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا عمل ہے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ مطلب کہ ہمارا تجربہ ہے. اور ایک دوسرا یہ بھی ایک ہے کہ ہمارا ایک دوست تھا پہلے، تو وہ بتا رہا تھا کہ اس کو صحبت کرنے میں کافی پریشانی ہوتی ہے. مطلب کہ جو جلد جو ہے وہ مطلب کہ مڑ جانے کی وجہ سے، سمجھیں، جب اپنے پیک پہ ہوتا ہے تو مطلب کہ مڑ جانے کی وجہ سے کافی پریشانی ہونے لگتی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ یہ چیز بتا رہا تھا، اور یہ اکثر لوگوں کے ساتھ میں ہوتا ہوگا جہاں تک ہمارا اندازہ ہے، کیونکہ یہ چیز مطلب کہ ہو گئی ہوگا ان کے ساتھ. تو مطلب کہ اس طریقے سے وہ صحبت نہیں کر پاتے ہیں جو ہونا چاہیے ان کے مطابق. میں چاہ رہا تھا کہ آج کی اسٹریم اسی ریلیٹڈ ہے، تو میں آپ سے شیئر کر دوں یہ چیز. دیکھیں اب یہ اس طرح کے چونکہ بہت ہی پرسنل اور نجی قسم کے تجربات ہیں، تو لوگ اس کو کامنلی آ کے پبلک پلیٹ فارم پہ تو شیئر کرتے نہیں ہیں. تو آپ جی کو یہ بات اس لیے پتا چل گئی چونکہ آپ کے دوستوں نے یا کسی حوالے سے آپ کو بتا دیا. لیکن یہی چیز تو میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ بھئی اگر ایک آدمی سرکمسائز کرا لیتا ہے تو جس کو سوزش کہا جاتا ہے، جلن کہا جاتا ہے، یہ شروع میں نے جو پڑھ کر بتایا تھا اس ویب سائٹ کے حوالے سے، تو اس میں بھی یہی تھا کہ اس سے یہ پریونٹ کرتا ہے اس چیز کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی سرکمسائز نہیں کراتا تو اس کو ممکن ہے کہ اس جگہ جلن ہو، سوزش ہو. تو یہی تو اس کا ہیلتھ بینیفٹ ہے. اور سب سے بڑھ کر بینیفٹ کیا ہے؟ وہ صفائی ستھرائی ہے. جی بالکل. اب بتائیں کہ یعنی ایک آدمی صفائی ستھرائی اس لیے اختیار نہیں کر رہا ہے کہ مسلمان صفائی ستھرائی اختیار کر رہے ہیں. عجیب بات ہے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ مفتی صاحب، بس میں یہی بولنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، بہت بہتر، باقی شکریہ، بارک اللہ فیکم. حسین حسنی بڑے صاحب. حکمت والے سوال سب آ رہے ہیں. ہاں ہاں قریب بھی ہو گئے آپ. جی 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 جی. حسین حسنی صاحب، کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ آپ کو الحمد للہ. عطا فرمائے، اللہ آپ کو قوت آمین. میں ایز یوزول میں آپ سے کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. کل میں سورہ مریم کی تلاوت کر رہا تھا، ماشاءاللہ سے میں پوری سورت ختم کری فرام اسٹارٹ ٹو فنش میں ترجمے کے ساتھ.
مگر ایک آیت جب بھی اس آیت سے میں گزرتا ہوں، جب بھی میں قرآن دہراتا ہوں تو یہ آیت مجھے بہت پریشان کرتی ہے، تو اس کا مجھے جواب چاہیے۔ آیت نمبر 87 ہے سورہ مریم کی، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پہ قادر نہ ہوں گے، یہ گناہ گاروں کے بارے میں ہے، بجس اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ یا پھر اگر ڈاکٹر اسرار احمد کی ٹرانزیکشن پڑھے، اس دن کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے رحمان سے کوئی عہد حاصل کر لیا ہو۔ یہ جو آیت جو ہے کیا یہ نبی اکرام کے مطابق ہے، اس میں اللہ کے ولی بھی شمار ہوتے ہیں؟ اچھا جی، تو آیت ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لا يملك، ہاں سن لیجیے ایک منٹ، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ ہاں تو اس دن شفاعت کا حق نہیں رکھیں گے سوائے وہ لوگ کہ جنہوں نے رحمان سے پروانہ حاصل کر لیا ہو، یعنی رحمان کی طرف سے اجازت ہو۔ یہ اجازت دیکھیں، شفاعت کا جو تعلق ہے، شفاعت کا جو مسئلہ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ شفاعت کا حق الگ الگ موقع پر الگ الگ کیٹیگریز کو ہے۔ مثلا ایک موقع ایسا ہوگا کہ جس میں شفاعت کا حق کسی کو نہیں ہوگا سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسی کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر ایک موقع ایسا ہوگا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انبیاء کو بھی سفارش کا حق ہوگا۔ پھر ایک موقع ایسا ہوگا کہ جس میں عام مؤمنین کو بھی سفارش کا حق ہوگا، ملائکہ کو سفارش کا حق ہوگا۔ تو یہ الگ الگ درجات ہیں، اولیاء کو ہوگا، لیکن جس وقت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ہے اس وقت کسی کو حق نہیں ہوگا۔ تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے موقع کی بات ہے۔ اوکے، سو پھر اولیاء کا کس طریقے سے اختیار دیا جائے گا؟ کوئی حدیث ملتی ہے اس بارے میں؟ کیونکہ کافی لوگ حدیث میں مومنین کا تذکرہ ہے کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو مومنین، وہ جنتی مومنین کون ہیں؟ اولیاء اللہ ہی تو ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، ہم ان کو یہاں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر شفاعت کا اختیار دیں گے اور ان کو یہ کہیں گے کہ تم جاؤ اور وہاں جا کر جس کو بھی تم ریکگنائز کرو کہ وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور زکوٰۃ دیتا تھا، روزہ رکھتا تھا، اس کو نکال کر لے آؤ۔ یہ ان کی سفارش ہے۔ ٹھیک ہے، آخری سوال، تو اس آیت کو اس سے تو جوڑ سکتے ہیں نا جو پاکستان انڈیا میں جو پیری فقیری کا جو سسٹم ہے، جو پیری فقیری جو ان کو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں بس یہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم۔ چلیں ٹھیک، وعلیکم السلام۔ اچھا جی، یاسم بھائی دل تھام کے بیٹھے، شکتیمان آ گئے ہیں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت